یعنی میرے اوپر جو حالات ہیں ان کا تعلق آزمائش سے ہے یا عذاب سے ہے، اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ میری بہنوں یہ بات میری غور سے سنو کہ آزمائش کس کو کہتے ہیں اور عذاب کس کو کہتے ہیں، اور مجھے کیسے پتہ چلے کہ میرے حالات کا تعلق کس چیز سے ہے؟ فرمایا آزمائش میں انسان کی زبان پر گلہ نہیں ہوتا، آزمائش میں انسان کی گلہ نہیں ہوتا۔ میری شادی کیا کہاں ہوئی بیٹی؟ اور جی حضرت کیا پوچھتے ہیں، پیڑا مقدر ہے میرا، جس آدمی سے میری شادی ہوئی میرا بڑا گندا سسرال ہے، بڑے غلط قسم کے لوگ مل گئے ہیں، یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، یہ ہے گلہ۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس آدمی کی زبان پر گلہ ہو وہ آزمائش نہیں ہوتی، آزمائش تو مومنین پر آتی ہے۔ یہ گلہ ہے، اعتراض ہے، اور اعتراض جو ہے اس کو بیان کرنے والے آدمی کا اضطراب اور بے چینی دن بدن اور بڑھتی جائے گی، اس کا غم مزید بڑھتا جائے گا، اس کی بیماری کم نہیں ہوگی۔ لیکن آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ نہیں کہ ہم بھی کوئی سیدھے ستھرے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی جب بیوی سے لڑتے ہیں نا، بڑا غلط فیصلہ کیا تھا میرے باپ نے، پتہ نہیں میری ماں کو تیری کون سی ادا پسند آ گئی تھی، اتنا اچھا تھا، مجھے فلاں بھی دیتا تھا، فلاں بھی دیتا تھا، پتہ نہیں میں نے کیوں غلطی کی۔ مقدر پہ راضی رہنا چاہیے، مقدر پہ راضی رہنا چاہیے۔ اور عورتوں سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ وہ بھی قسمت کے گلے نہ کریں۔ قسمت کا گلہ جو ہے نا یہ بادشاہی پہ زوال لاتا ہے۔ قاضی صاحب کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹا تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جب گھر آئے واپس، یہ جیسے یہاں بخاری پڑھی گئی ہے نا، کتابیں پڑھی جاتی ہیں، حدیث پڑھی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کی ایک برکات ہوتی ہیں، وہ یہ در و دیوار قیامت تک دیں گے، اور اہل نظر اس مجلس کو، اس جگہ کو بھانپ لیتے ہیں، محسوس کر لیتے ہیں کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی ظلمت ہوئی ہے اس ظلمت کا اثر محسوس ہوتا ہے، اگر کوئی نیکی ہوئی ہے تو نیکی کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام گھر آئے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے، اپنی بہو سے پوچھتے ہیں کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہیں گئے ہوئے ہیں۔ کہا بیٹا تمہارے گھر کے حالات کیسے ہیں؟ ان کو نہیں پتا میرے سسر ہیں یہ، اور اللہ کے پیغمبر ہیں یہ بھی، گھر کے حالات کیسے ہیں؟ تو بہو نے آگے سے جواب میں کہا مزہ نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسماعیل جب گھر آ جائے تو اسماعیل سے یہ کہنا کہ اس طرح ایک شخص آیا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دو، اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دو۔ سیدنا اسماعیل جب گھر آئے، نبی تھے، گھر میں محسوس کیا کہ نبوت کے انوارات و برکات موجود ہیں، نبوت کا اثر گھر میں محسوس ہو رہا ہے۔ بیوی سے پوچھنے لگے کوئی آیا تو نہیں تھا؟ انہوں نے کہا ایک شخص آیا تھا۔ کہا اس نے کیا کہا؟ کہا اس نے یہ کہا ہے کہ اسماعیل گھر آ جائے تو اس کو کہو اپنی چوکھٹ تبدیل کر دے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ وجہ ناشکری، گلہ، اعتراض۔ تو اللہ کے پیغمبر اس بات کو پسند نہیں فرماتے کہ کوئی مالک پر گلہ کر رہا ہو، کوئی مالک پر شکوہ کرتا ہو۔ اللہ نے غم دینے تھے تو سارے مجھے دیے، ساری بیماریاں دینی تھی تو مجھے دیے، تو کبھی گلہ نہ کیا کریں۔ كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون۔